اچھا آپ یہ بتائیے کہ ایک جوان لڑکی جو کہ پڑھی لکھی بھی ہے شاید اور خوش شکل بھی ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جاتی ہے جی اور اس کے بھائی کے ساتھ یہ پرابلم بھی آ گئی ہے. یہ تو اور بڑا بعد میں ڈائگنوز ہوا جی ہاں ویسے. ہاں جی ہاں، لیکن جو آپ کا سرکل ہے اس میں پتہ ہے یہ بات، جی ٹھیک ہے. جی. تو کیسے جو آپ کے کلیگز تھے یا جن کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہوتا تھا انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے لوگ، ہاؤ دے وڈ ڈیل ود یو، آپ سے کیسے انگیجمنٹ ہوتی ہاں تھی؟ میں آپ کو بتاؤں، مطلب پاکستان کا سب سے بڑا ہٹ، میرا بھی سب سے میرے خیال میں پاپولر ڈرامہ ہے ڈالی اور اینی کی آگی برات، 2 سیریلس. کامیڈی تھا، ہاؤ بگ کامیڈی. اور انہی دنوں میں مجھے یاد ہے ہم لوگ شوٹ کر رہے تھے تو میرے بھائی کراچی آیا تھا تو اس نے مجھے اٹیک کیا تھا میرے ہی اپارٹمنٹ میں رہ کے. تو مجھے ہاسپٹل جانا پڑا. ابھی بھی میرے کچھ اسکارز ہیں میرے ہاتھ میں نا، کچن سے چھری لگا کے جیسے میں بیٹھی ہوں آرام ٹی وی دیکھ رہی ہوں، ایک دم سے آیا اینڈ ہی اٹیک می. تو میں نے 1-2 لوگوں کو بلایا اور اتنا غصہ بھی تھا نا کہ اپنے ماں باپ پہ پی کے آپ کو پتہ نہیں تھا یہ اس کی یہ حالت ہے، آپ نے کیسے اس کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے، اس کو ریہیب میں ڈالیں. اس نے اٹیک کیا اور وہ اتنے پریشان بھی تھے، شرمندہ بھی تھے. اور انہی دنوں مجھے اس کامیڈی کی شوٹ کرنی تھی. میں نے ندیم بیگ جو ڈائریکٹر ہے ان کو فون کیا، میں نے کہا ندیم مجھے کچھ دن دے دیں، میرا جو ہاتھ ہے نا اس میں بینڈیجز لگی ہوئی ہیں. اس نے کہا حاجرہ آئی ایم سو سوری. واقعی میں ان کو کہتا ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تم تھوڑا سا پلیز مینیج کر لو. تو مجھے ابھی تک یاد ہے میں شوٹ کر رہی تھی، جس طرح میں ابھی تیار ہو کے بیٹھی ہوں نا، میں فل گئی، تیار ہوئی، میک اپ وغیرہ کیا، کپڑے پہنے، اور بینڈیج تھا نا وہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اتار دیا اور ہاتھ یوں کور کر کے بیٹھ گئی جیسے میں بیٹھی ہوں. اور وہ ہنسی مذاق وہ سارا کر کے نا شٹ اٹ آؤٹ اور کامیڈی کرنا ایسے حالات میں. کامیڈی ویسے بھی کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے. تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ جو کامیڈی میں نے سیریل شوٹ کیا ہے وہ کن حالات میں نے شوٹ کی یعنی تھی. کہ ایک طرف گھر میں اتنی سوچے ذرا میں سنجیدہ اتنی تیار جی، پرابلم، اور میں بینڈیج ہٹا رہی ہوں ہاتھ سے، اس کو چھپا رہی ہوں، اور میں سامنے ہنس رہی ہوں، اور بشریٰ انصاری اور ہنا دل پذیر جیسی ایکٹریسز کے ساتھ بیٹھ کے. تو آپ یعنی کہ ایک اندازہ طرف رکھ سکتے، ڈرامہ ہے اور ایک طرف اسمائل ہے. طرف اسمائل کیا، کامیڈی ہنسانا یہ تھا بالکل لوگوں کو، ہنسانا. ایکٹنگ بھی کرنی تھی. آپ اس وقت ایکسکیوز تو نہیں کر سکتے، کام ہے نا، آپ کا کام ہے. اچھا پھر ایک اور زندگی کی میں آپ کے نا ایک جمپ آتا ہے یہاں پہ. جی جی آپ ایک ٹی وی شو میں مختلف انٹرویوز کرنے جی لگ جی پڑتی ہیں. مجھے اپنا شو مل گیا تھا انڈس کے ساتھ. جی تو کن کن لوگوں کے، بڑے لوگوں کے انٹرویوز کیے جس نے آپ کو ان مینی ویز ایک جمپ تھا آپ کی لائف میں؟ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کیونکہ پروڈیوسر بھی میں تھی. وہ کریٹو کنٹرول ہوتا ہے نا کہ میں یہ سوال پوچھوں اور ایک کانورسیشن میں، اور جو بھی گیسٹ آتے تھے ان کو بڑا اچھا لگتا تھا. تو اس وقت کی اور پروڈکشن اس کی اتنی لو تھی، وہ جو اونر تھے غضنفر صاحب، پیسے ان کے پاس تھے نہیں، تو وہ جا کے بولتے تھے اب ایک کر لے. میں کہتی ہوں بجٹ پانی 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 کا بھی بجٹ نہیں ہے، مطلب یہ حال ہوتا تھا اس میں. پھر پولیٹیشنس کو بلاتے تھے، ہوسٹ جو تھے بہت پاپولر ہوسٹ ہوتے تھے، فیشن ڈیزائنرز، غالباً عامر ایکٹرز. لیاقت کا انٹرویو کیا عامر تھا لیاقت صاحب کا بھی، مرحوم کا، جی میں نے انٹرویو کیا وہ تھا. اس کی کچھ یادیں عامر ان لیاقت؟ دنوں ان کی بھی وہ بڑے عروج پہ تھے ماشاء اللہ، بڑا ان کا ان دنوں بڑا اچھا جیو پہ شو بڑا سپر ہٹ تھا. تو مجھے بڑا پلیزنٹ ایکسپیرینس تھا ان کے ساتھ. ہاں اور کوئی میموریبل انٹرویو جو آپ نے اس سیشن میں کیا ہو؟ آئی تھنک جن کا ذکر میں نے کیا ہے کتاب میں، عمران کا انٹرویو بڑا، وہ تو میں نے زمان پارک میں گھر کیا تھا. اس وقت زمان پارک وہ زمان پارک نہیں تھا جو ابھی محل بن گیا ہے. اس وقت ایک بہت ہی ہمبل سا تو وہ چھوٹا انٹرویو سا گھر تھا. سیٹ کس طرح ہوا؟ جی میری ان کے ساتھ اچھی خاصی دوستی تھی ان دنوں. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ کا انٹرویو کرنا ہے. میں نے کہا میرا شو جو ہے اس میں نہ بجٹ ہے نہ کوئی ہے. تو عمران کو تو میں جانتی تھی، تو عمران کو میں نے کہا میں نے آپ کو انٹرویو کرنا ہے. انہوں نے کہا ہاں وہ میں پھر وہ زمان پارک میں ہوں گا تو پھر وہ وہاں کر لینا. تو وہ میں پورا لاہور کا اسٹنٹ کر کے گئی تھی. عمران، یوسف سلی کا انٹرویو کیا، اقبال حسین صاحب کا، وہ تو انہی کے گھر میں پھر میں نے اندرون شہر جا کے کیا کیونکہ میں بڑی کیوریس تھی ان کی لائف کے بارے میں. تو ان کا کیا تھا. اس طرح کے کچھ لوگ تھے جو مجھے انٹرسٹ کرتے ہوتے تھے تو وہ کیا تھا. موسٹ میموریبل انٹرویو میں کہوں آپ سے پوچھوں وہ کس کا تھا؟ اقبال حسین صاحب کا. اقبال حسین جی. صاحب. تو کیا خاص بات تھی اس میں جو ان کا آپ نے؟ بیک گراؤنڈ، اچھا. وہ جس جہاں سے پیدا ہوئے ہیں اور جو آرٹسٹ ہیں، تو وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتا تھا کہ ان کی پیدائش وہاں ہیرا منڈی میں ہوئی، وہیں وہ پلے بڑھے اور آج بھی وہ وہیں رہتے ہیں. اور وہاں سے آرٹسٹ بننا، اور وہ جس طرح وہ پورے غنڈے تھے اپنے یونیورسٹی کے ٹائم میں، اور جیل کاٹنا. اور میں میرے خیال میں 5 منٹ لیٹ ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے باقاعدہ بڑا غصہ کیا. اور وہ جس کمرے میں جیسے وہ پینٹنگ وغیرہ کرتے ہیں نا اندرون شہر میں وہیں پہ،
تو وہ مجھے بہت فیسنیٹ کیا تھا. تو میرا فیوریٹ انٹرویو وہی والا تھا. انٹرویوز جب آپ کر رہی تھیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں جی اور ظاہر گلیمر ورلڈ میں ملتے ہیں. تو ایک خاتون جو کہ انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں ہے, عام طور پہ جو مردوں کی تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ تو ایزی ایکسیس ہے, جی جی وہ یہ تو اور خاص کر شو بز میں ہو اور وہ شو بز اور گلیمرس ہو اور اس کی تصویریں آپ دیکھیں, ارے یہ تو اسکرٹ پہنتی, ارے یہ تو بہت گلیمرس ہے, یہ تو بڑے ویسٹرن کپڑے پہنتی ہے, یہ تو اس طرح کی تو کچھ شیئر کریں گی کہ کون کون اتنی عادت ہو گئی ابھی تو نہیں, لیکن سب سے نیسٹی میں اگر کہوں کہ کسی نے حرکت ایسی عجیب کی ہو جو آپ کو بری لگی ہو. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی آپ پہ ہٹ کرے, وہ فنی بھی ہو سکتا ہے, آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں چلو کسی نے آپ کو ہٹ کر لیا, اس میں کوئی آفینس ہونا نہیں چاہیے انلیس کوئی آفینسو یا اگریسو طریقے سے یا بدتمیزی کر کے کرے, دین آف کورس اٹس ویری آفینسو. لیکن وہ جو سلیز ہے نا, سسٹم کا جو سلیز ہے کاسٹنگ کاؤچ, جس میں آپ کے کام کو ایک فیور کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے, وہ سائلنٹلی ہو یا ابرپٹلی کوئی آپ کو بولے, وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے, جو بہت لوگ برداشت کرتے ہیں اور اس مرحلے سے گزرتے بھی ہیں. اچھا, کاسٹنگ کاؤچ جو ہے یہ میں نے فرینکلی پہلی دفعہ سنا, یہ ہندوستان کی انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نہیں صرف ہندوستان نہیں, ہالی ووڈ بھی, ہندوستان میں تو بہت یہ پاکستان کی انڈسٹری کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے کہ یعنی کہ اگر آپ نے کام لینا ہے تو آپ نے کچھ جائز ناجائز خواہشات پوری کرنی ہے. اور یہ اتنا اوپنلی بتایا نہیں جاتا, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں, ڈی پی بڑی اچھی لگائی ہے, واٹ آر یو ڈوئنگ, ابھی رات کے 12 بجے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ, واٹ ایم آئی اپ ٹو. تو یہ جو ہوتا ہے نا, یہ سٹللی شروع ہوتا ہے, پھر وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ ٹی وی کے ساتھ بھی ہوا آپ کے ساتھ, اور یہ نیوز جو میڈیا تھا, یعنی کہ یہ مختلف ٹی وی چینلز میں بھی ظاہر آپ نے کام کیا ہے نا. ہاں, اس میں تو لوگ دیکھے نہیں ہوتے, اس میں نہ ہیرو ہوتا ہے نہ ہیروئن ہوتا ہے, پروڈیوسر چینل ہوتا ہے. ٹھیک. اور وہ جو پروڈکشن والے ہوتے ہیں وہ بیچارے, آپ وہ نہیں ہوتی ہے ان کی, وہ تو سب سے سیف تھا میرے لیے. میرا شو ٹیلی ویژن بہت سیف تھا, ٹیلی ویژن بہت سیف تھا, یعنی کہ چاہے ڈرامہ کیا, ڈرامے وغیرہ میں یہ پروڈیوسرز وغیرہ جو ہوتے ہیں نا, یہ اور ایکٹرز بھی کوئی کم نہیں ہے. اچھا, ہاں, یہ ان کا بھی چلتا رہتا ہے. اور جو نئی ایکٹریسز آتی ہیں نا, ہمارے تو سامنے ہوتا رہتا, تو جو نئی آتی تھی ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی وہ, کیونکہ ان کو مینیپولیٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. You know, when the younger you are and ویسے عجیب بات نہیں ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا نام لکھ دیا. اس انڈسٹری کے جو لوگ ہیں, بہت ذکر کیا مجھے پلیز, مجھے اچھا لگے گا کہ آپ بتائیں, کیونکہ میں آپ کی کتاب ابھی پوری نہیں پڑھ چکا. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مجھے لیٹ کتاب ملی ہے, تو میں جاننا چاہوں گا کہ ہماری انڈسٹری میں کس کس ڈرامہ میں, مثال کے طور پہ بری عورت جو ہوا, تو اس کے دوران وہ بڑا سیف انوائرمنٹ تھا. بائی دا وے, اچھا, بہت سیف تھا, کیونکہ اس میں اسٹوڈیو میں بہت لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور ہماری بڑی انٹریکشن ہوتی تھی ان دنوں نا, کیونکہ وہ ایک ہی اسٹوڈیو ہوتا تھا, وہاں پہ کنٹینٹ ٹیم بھی ہوتی تھی, ڈائریکٹر بھی ہوتا تھا, رائٹر بھی ہوتا تھا. بری عورت واز ون آف دا سیفسٹ اینڈ بیسٹ ایکسپیرینسز آئی ہیو